السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز سے متعلق بہت ساری چیزیں آپ لوگوں تک پہنچ چکی، لیکن پچھلے ہفتے ایک ایسا حادثہ ہوا کہ میری ایک بہت چھوٹی بھانجی تھی، 9 سال کی، اس کی ڈیتھ ہو گئی اچانک ایکسیڈنٹل۔ تو آج میں تھوڑا سا موت کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، 5-10 منٹ کی۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ نماز یا اور دیگر جس بھی آپ کے ذہن میں سوال ہوں گے وہ ان کے جواب پاتے ہیں۔ کلو نفس ذائقۃ الموت بہت مشہور آیت ہے قرآن کی، بار بار قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ تمام نفسوں کو موت آنی ہے۔ اور قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ صافات میں یہ، اور ایک سورہ لقمان کے آخر میں بھی یہ بات کہی ہے کہ موت کی جو جگہ ہے وہ فکس ہے، موت کا ٹائم بھی فکس ہے، ہر ایک کی موت لکھی ہوئی ہے، اور جس نے جس طرح سے مرنا ہے یہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ لیکن پھر بھی کیونکہ ہم انسان ہیں، غم تو ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، اپنا کوئی جدا ہو جائے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کی کائنات ہے، اسے پتہ ہے یہاں کتنی روحیں اسے کتنے وقت میں چاہیے، کوئی پہلے کوئی بعد میں، سب نے چلے جانا ہے۔ اب آزمائش کا حصہ ہے اللہ رب العزت کی کہ وہ کس طرح آزماتا ہے۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں اس نے کہا کہ میں تمہیں آزماؤں گا مال کے، جان کے، پھلوں کے، فصل کے نقصان سے۔ تو اگر ہمارا کوئی پیارا چلا جاتا ہے، کوئی بچہ چلا جاتا ہے، تو اس میں بہت زیادہ وبیلہ، بہت زیادہ ہائے توبہ مچانے سے گناہ تو سر ہو سکتا ہے، اجر نہیں ملے گا، کیونکہ رسول کی سنت نہیں ہے۔ بچپن میں بچوں کا مر جانا ایک بے اختیاری سنت ادا ہوتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے 3 بچوں کی ڈیتھ ہوئی ہے بہت چھوٹی عمر میں، اور 3 بیٹیوں کی ڈیتھ ہوئی ہے جوانی میں۔ حضور نے اپنے 6 بچوں کو کندھا دیا ہے، 6 بچوں کا جنازہ پڑھا ہے۔ اور یہاں تک روایتوں میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ابراہیم علیہ السلام جو حضور کے بیٹے تھے، بہت چھوٹی عمر کے، انہیں دفنا رہے تھے تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ کو دیکھ کے تھوڑا سا عجیب سا لگا، تعجب ہوا، تو ایک نے جسارت کر کے پوچھ لیا کہ حضور آپ کو بھی رونا آ گیا؟ کہ ہاں، میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں، مجھے بھی دکھ ہوتا ہے، میرے دل میں بھی اللہ نے نمی رکھی۔ تو تھوڑے بہت آنسو آ جانا، رو دینا، تکلیف ہونا، یہ تو اللہ کی طرف سے آپ کو اجازت ہے اپنے رسول کے ذریعے۔ لیکن یہ حدیث آپ کے پیش نظر رہنی چاہیے کہ تمام میتوں کے لیے 3 دن کا سوگ ہے۔ صرف عورت کو 4 مہینے 10 دن اللہ رب العزت نے دیے اپنے شوہر کی موت کے بعد سوگ کے۔ تو اس لیے باپ ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، کوئی بھی ہو، ہر حال میں آپ کو 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منانا۔ کبھی یاد کر کے آنسو آ جائیں، کوئی بات نہیں۔ دیکھو، آپ کو میں ایک آیت کا ایسا حوالہ دیتا ہوں آج، کہ آج جا کے آپ ضرور ان آیتوں کو پڑھنا، مطلب میری آپ سے ریکویسٹ ہے، جس سے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے۔ قرآن میں ایک سورت ہے سورہ حدید، 57 نمبر سورت، اس کی 22 اور 23 نمبر آیت جب آپ پڑھو گے تو آپ کو ایسی مضبوطی ملے گی اللہ کی طرف سے ایمان میں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے اس کا مفہوم آیتوں کا میں بتا رہا آپ کو، کہ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی خوشی، کچھ بھی ہو، وہ میری طرف سے آتی ہے اس وجہ سے۔ اور وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ سب کچھ پہلے کتاب میں نے لکھ دیا ہے۔ ہر ایک کی عمر، ہر ایک کے مرنے کی جگہ، ہر ایک کے مرنے کا طریقہ، سب کچھ اللہ رب العزت نے لکھا ہوا ہے۔ کوئی مصیبت نہیں پہنچتی کسی کو جب تک کہ وہ وہاں لکھی ہوئی نہ ہو۔ ہمیں جو پریشانیاں آتی ہیں، چاہے وہ انسان ہو یا جن ہو یا جانور ہو، سب کی پریشانیاں جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں پہلے سے کتاب میں اللہ رب العزت نے۔ اور آگے فرمایا یہ اس لیے تاکہ جن لوگوں کو غم پہنچے، جن لوگوں کو کوئی پریشانی ہو، اس پہ وہ غم زدہ نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو، اور اگر انہیں خوشی ملے تو وہ اس پہ اترا نہ جائے۔ یہ سب آزمائش کا حصہ ہے۔ جب آپ ان آیتوں کو پڑھو گے، میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کسی دن ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پے در پے پیش کر کے پورا پروگرام ان 2 آیتوں پر کر دیں گے۔ تو یہاں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ مطمئن رہو، آپ کی جو بھی زندگی گزر رہی وہ بالکل اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے، اور وہ سب لکھی ہوئی ہے۔
جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جسے یہ چاہیے، جو یہ چاہتا ہے کہ میری عمر میں برکت ہو، رزق میں برکت ہو، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اب کسی کی 60 سال کی عمر اللہ رب العزت نے لکھ دی اور وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، تو اس کی عمر اللہ رب العزت بڑھا کے اگر 70 سال کر دیتے ہیں، یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ 60 سال کی عمر اس کی ہے، یہ صلہ رحمی کرے گا، اس کی عمر 70 سال ہو جائے گی۔ تو اس لیے کوئی بھی پریشانی آپ کے پاس آئے، کوئی بھی موت آپ کے گھر میں ہو جائے، بہت زیادہ وابلہ نہیں کرنا، بہت زیادہ آیت ہو بنی۔ یہ اللہ کی طرف سے کائنات اللہ کی ہے۔ ویسے تو ہم زبانی تو کہتے ہیں کہ سب کچھ دیا ہوا اللہ کا ہے، لیکن دل سے نہیں مانتے۔ ورنہ اگر اللہ کی دی ہوئی چیز اللہ واپس لے لے، آپ کے پاس کوئی 1000 روپے رکھوا کے جائے، 1 مہینے کے بعد وہ واپس لینا آ جائے، کوئی تکلیف نہیں آپ کو ہوتی، کیونکہ آپ دل سے مانتے ہو کہ 1000 میرے ہیں ہی نہیں، اس کی امانت ہے۔ لیکن اللہ رب العزت جب قرآن میں کہتا ہے کہ یہ سب کچھ میرا ہے، میرا دیا ہوا ہے تمہیں، اسے ہم دل سے نہیں مانتے۔ اگر ہم اپنا مال دیا ہوا یہ دل سے ماننے کہ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو ہم اسے خرچ کرنے میں بالکل بھی ہمیں دقت نہ ہو اس کی راہ میں، کیونکہ دوسرے کا مال ہے۔ آپ کو اگر میں آج 1 لاکھ روپے دے دوں کہ بھائی اسے آپ نے بانٹنا، آپ 1 گھنٹہ نہیں لگاؤ گے انہیں بانٹنے میں، کیونکہ آپ کو پتہ میرا ہے ہی نہیں۔ لیکن جو ہمیں اللہ کا دیا ہوا ہے اسے ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارا ہے، اسے خرچ کرتے ہوئے اس کے نقصان پہ ہمیں بڑا افسوس۔ تو میں نے دیکھا نا ہمارے گھر والوں پہ کیا بیتی اس 9 سال کی بچی کی موت۔ تو اس لیے یہ بات بہت ضروری تھی کہ موتیں جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے فکس ہیں، اور موت جو ہے وہ برحق ہے۔ اس پہ سائنس بھی آج تک قابو نہیں پا پائی، نہ کوئی اس پہ ڈسکوری ہوئی۔ ہر ایک مانتا ہے کہ ہاں موت برحق ہے اور آنی ہے ہر ایک کو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اپنا من بنا کے رکھیں کہ اللہ کی دی ہوئی اولاد ہے، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ کی دی ہوئی عزت ہے، اور اللہ کی دی ہوئی صحت ہے۔ کوئی نقصان کسی بھی قسم کا، کوئی چیز نکل جائے ہاتھ سے، کوئی جائیداد نکل جائے، کوئی رشتہ نکل جائے، یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ پتہ بھی نہیں گرتا میری مرضی کے خلاف۔ جب اللہ نے یہ بات کہہ دی تو آپ کو اسے دل سے ماننا ہے، ورنہ آپ قرآن کی کچھ آیتوں کو مانتے ہو، کچھ کو نہیں مانتے۔ اور یہی کہا قرآن میں اللہ نے، دین میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے۔ وہ لوگ عذاب کا انتظار کریں جو کچھ آیتوں کو تو مانے اور کچھ کو نہ مانے۔ کہا تو یہ یہودیوں کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے، لیکن کلام پاک ہمارے لیے ہے۔ یہودی نہیں پڑھتے کلام پاک، بہت کم پڑھتے ہوں گے، یہ مسلمانوں کے لیے ہیں آیت۔ ہمیں دل سے تسلیم کرنا ہے کہ جو بھی نقصان اللہ رب العزت نے ہمارے لیے لکھا ہے اور اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ جب آپ سورہ کہف پڑھو گے تو اس میں جو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ ہے، اس میں یہ واقعہ ایک، جو 3 واقعے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اس میں یہ واقعہ بھی ہے کہ ایک معصوم بچے کو قتل کر دیتے ہیں خضر علیہ السلام۔ تو ان سے برداشت نہیں ہوتا، کہنے کہ ایک ایسی جان تو نے لے لی جو حق جان تھی، مطلب جس کا قتل کرنا ناحق تھا۔ تو جب انہوں نے وضاحت کی تو انہوں نے یہ بات کہی کہ اس کے ماں باپ نیک تھے اور یہ بڑے ہو کے جو ہے اپنے ماں باپ کے لیے نقصان کا باعث ہوتا۔ تو اللہ نے یہ چاہا کہ اسے ختم کر کے اس کے بدلے میں اس سے بہتر اولاد انہیں دے دی جائے۔ قرآن جب آپ پڑھو گے تو اس میں آپ کو مل جائے گا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نیکوکاروں کے فیوچر تک کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر آپ کے اندر نیکی ہوگی تو کس اولاد نے آپ کے لیے بڑے ہو کے کیا فتنہ بننا ہے، کیا آزمائش بننی ہے، کچھ نہیں پتہ۔ اگر بچپن میں اللہ رب العزت لے لیتا ہے، مان لو 9 سال کی بچی ہماری گئی، وہ اس کا اپنا تو کوئی حساب کتاب نہیں تھا، وہ تو معصوم تھی، اس کے بدلے میں ہو سکتا ہے انہیں کوئی اور نعمت دے دے۔ وہاں تو یہ بات کہی کہ اس کے بدلے میں اللہ اس سے بہتر بچہ دے دے گا۔ تو اس 9 سال کی بچی کا جو اللہ رب العزت نے اسے لے لیا، تو اس کے بدلے میں پتہ نہیں انہیں کیا نعمت ملنی ہے۔ ایک حدیث پاک یہ بھی ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ جب اللہ کسی کو بڑے مرتبے دینا چاہتا ہے اور وہ اس کے قابل نہیں ہوتا، تو اللہ انہیں مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے اور پھر ان پہ ایسا صبر دے دیتا ہے انہیں مصیبتوں پہ، پریشانیوں پہ، کہ جو صبر وہ کرتے ہیں اس کی وجہ سے انہیں وہ مقام حاصل ہو جاتا ہے جو ان کی بس میں نہیں تھا، اور پھر اللہ اس مقام پہ فائز کر دیتا ہے جو اللہ نے ان کے لیے لکھ دیا۔ تو ایک بچی جانے سے میری بہن کو پتہ نہیں کون سا مقام ملنا، میرے بہنوں اور جن کو بھی تکلیف ہوئی اس ڈیتھ سے، کیونکہ جب مومن کو ایک کانٹا چبھنے پہ بھی اجر ہے، تو یہ تو ایک بچی کی موت ہے۔ اس لیے اگر گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے رشتہ داروں میں، غم نہیں کرنا، 3 دن تک تو آپ کو سوگ کی اجازت ہے، اس کے بعد یہ مجھے تھوڑی سی بات موت کے حوالے سے کرنی تھی۔ انشاءاللہ موت پہ بھی کسی دن پورا پروگرام کریں گے۔